ناظرین، آج کا واقعہ اور آج کی ویڈیو بہت زیادہ حیرت انگیز ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے واقعی بے مثال اور باکمال ہوا کرتے تھے۔ یہ ویڈیو اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ جو فیصلہ ہے وہ ویڈیو کے بالکل آخر میں آپ لوگوں کے سمجھ میں آئے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ عاصم بن حمزہ سے روایت ہے کہ میں نے مدینہ کی گلیوں میں ایک جوان کو دیکھا جو رو رو کر کہہ رہا تھا، اے احکم الحاکمین، میرے اور میری ماں کے درمیان فیصلہ فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے جوان، تو اپنی ماں سے نفرت کا اظہار کیوں کر رہا ہے؟ جوان نے کہا، اے امیر المومنین، کیا بتاؤں، میری ماں نے ماں مجھے اپنے شکم میں اٹھایا اور 2 سال تک مجھے دودھ پلایا۔ اب میں پرورش پا کر جوان ہو گیا ہوں، اچھے برے کی تمیز بھی کر سکتا ہوں، اپنے بیگانے دائیں بائیں کی بھی مجھے پہچان ہے۔ اب میری ماں فرزندی سے انکار کرتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس نے دیکھا تک نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب تیری ماں کہاں ہے؟ جوان نے کہا، ثقیفہ بنی فلاں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، اس جوان کی ماں کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ پولیس نے عورت کو اس کے 4 بھائیوں سمیت حاضر کر دیا اور گواہ بھی حاضر ہو گئے۔ انہوں نے گواہی دی کہ اس عورت کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ عورت تو پاکیزہ ہے، شوہر نے اسے دیکھا تک نہیں، یہ لڑکا جھوٹا ہے، قابل مذمت ہے اور عورت کو خاندان میں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوان کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، اے نوجوان، یہ کیا کہتے ہیں اور تو کیا کہتا ہے؟ نوجوان نے کہا، واللہ یہ میری ماں ہے، اس نے 9 ماہ مجھے پیٹ میں اٹھایا ہے اور 2 سال دودھ پلایا ہے اور اب میرا انکار کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، اے کنیز خدا، یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے؟ عورت کہنے لگی، اے امیر المومنین، مجھے خدا کی وحدانیت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قسم، میں تو اس نوجوان کو جانتی تک نہیں کہ یہ کون ہے، یہ جھوٹا مکار ہے، یہ مجھے میرے خاندان میں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے۔ میں خاندان قریش کی ایک شریف بیٹی ہوں، میرا تو ابھی بیاہ تک نہیں ہوا، ابھی اپنے ہی خاندان میں ہوں، مجھے کسی بچر نے چھوا تک نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تو اس بارے میں گواہ بھی رکھتی ہے؟ عورت نے کہا، ہاں، یہ آدمیوں کی جماعت گواہ ہے۔ اس نے 40 افراد بطور گواہ پیش کیے کہ جن لوگوں نے اپنی گواہی پیش کی تھی کہ یہ عورت کنواری ہے اور یہ لڑکا جھوٹا ہے۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس نوجوان کو زندان میں ڈال دو، تب تک گواہوں کی صداقت بھی معلوم ہو جائے۔ اگر عورت کی صداقت ثابت ہو گئی تو جوان پر حد قذف جاری کی جائے گی۔ ناظرین، اب یہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں مداخلت فرماتے ہیں۔ کارندے جوان کے ہاتھ باندھ کر زندان کی طرف لے جانے لگے تو راستے میں ان کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا۔ جوان فریاد کرنے لگا، یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری فریاد سنیے، میں مظلوم نوجوان ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے زندان میں قید کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ حضرت علی نے سپاہیوں سے کہا کہ اس جوان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس واپس لے چلو۔ جب واپس ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا کہ اسے زندان میں لے جاؤ، پھر واپس کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حکم سے واپس ہوئے ہیں، نہ کہ اپنی مرضی سے، اور آپ ہی نے فرمایا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت نہ کرنا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور فرمایا کہ اس جوان کو جن کی ماں میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا، تم اپنے بارے میں کیا کہتی ہو؟ اس نے وہی کلمات دہرائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکے سے پوچھا، تو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے بھی سابقہ بیانات پیش کیے۔ حضرت علی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں ان کے درمیان فیصلہ کر دوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سبحان اللہ، کیوں نہ اجازت دوں، حالانکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بڑا قاضی علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عورت سے فرمایا،
کیا تیرا کوئی گواہ ہے؟ عورت نے کہا ہاں، یہ پوری جماعت میری گواہ ہے۔ ناظرین، اب یہاں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب و غریب فیصلہ سنیے۔ 40 افراد نے عورت کے حق میں گواہی دی۔ حضرت علی نے فرمایا آج میں تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جس سے خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عورت سے فرمایا تیرا ولی کون ہے؟ عورت نے کہا میرے بھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بھائیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا تم راضی ہو کہ میرا فیصلہ تمہارے اور تمہاری بہن کے حق میں ہو؟ وہ کہنے لگے جی ہاں، کیوں نہیں۔ علامہ ابن القیم کی روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوان سے فرمایا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ میں تیرا بحیثیت باپ کے ہوں اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما بحیثیت 2 بھائیوں کے ہوں؟ نوجوان نے کہا ہاں، مجھے قبول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگوں، میں خدا کو گواہ بناتا ہوں اور حاضرین سے گواہی مانگتا ہوں کہ میں 400 درہم حق مہر مقرر کرتے ہوئے اس عورت کو اس نوجوان یعنی اس کے بیٹے جو اس کا بیٹا تھا ابھی تک ثابت نہیں ہوا کہ بیٹے کے نکاح میں دیتا ہوں اور مہر کی رقم اپنے مال سے خود ادا کرتا ہوں۔ اے کمبر، جلدی جاؤ اور درہم لے کر آؤ۔ جناب کمبر نے درہم حاصل کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا درہم اس نوجوان کے دامن میں ڈال دو۔ آپ نے حکم دیا کہ تو اپنی بیوی کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے جا اور اس سے ہم بستری کر میرے پاس غسل جنابت کر کے آنا۔ جب عورت نے یہ کلمات سنے تو اچانک فریاد کرنے لگی الامان الامان یا بنی رسول اللہ، میں نہیں چاہتی کہ آگ میں جلوں، خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے۔ ناظرین، اب یہ فیصلہ سن کر آپ بھی حیران ہو گئے ہوں گے، تو اس کے بعد کا واقعہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے پہلے کیوں اقرار نہیں کیا؟ عورت نے کہا یا ابن عم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں قصوروار نہیں ہوں کیونکہ میرا عقد یعنی نکاح ایک انتہائی نالائق اور کمینے شخص سے کیا گیا اور اس سے یہ لڑکا پیدا ہوا تو میرا شوہر مر گیا۔ جب یہ حد بلوغ کو پہنچا تو میرے بھائیوں اور لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس کی فرزندی کا انکار کر دے، تو میں نے بھائیوں کے خوف کی وجہ سے اس لڑکے سے انکار کر دیا۔ خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے اور میرا دل اس کے لیے بے چین ہے اور غم زدہ ہے۔ عورت اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر گھر روانہ ہو گئی۔ پاوالا سیاست شرعیہ از علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، یہ تھا وہ واقعہ جس کا فیصلہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکمت و بصارت سے کیا۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ حافظ۔